گئی بات۔ قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، ملحدین کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، پھر کیا خدا نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو بنایا جائے اور خدا ہو؟ خدا ہو ہی وہ سکتا ہے جو نہ خود کو خود بنائے نہ اسے کوئی اور بنائے، وہ از خود ہو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی مخلوقات کے آثار ہوتے، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد تو کوئی اتنی ظاہر مشکل نہیں ہے، آخر یہ جتنی کائنات ہے یہ خلق شدہ ہے اور یہ مخلوق ہے، اور ساری کائنات میں جو ہستیاں تشریف لائی ہیں اول سے آج تک، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، تو ان سب نے بزبان واحد کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات کو بنانے اور چلانے میں اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو گویا اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ بھی اپنے اللہ ہونے کا کوئی ہمارے سامنے اشارہ کرتا اور اپنا کوئی نبی بھیجتا، اپنا کوئی رسول بھیجتا، اپنا کوئی پیغامبر بھیجتا، اور بلکہ اسے ضرور بھیجنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں ایک اللہ کو مانا جا رہا ہے، دوسرے اللہ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو وہ بیچارہ بھی تو کچھ کرتا نا، کہ میں کیوں چھپا رہوں، میرے ساتھ والا اللہ جو ہے وہ ظاہر رہے اور میں چھپا رہوں، تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ اپنی قدرت کے آثار ظاہر کرتا، اس لیے کہ کسی قادر کو سمجھنے کے لیے اس کی قدرت کے آثار ہی دلیل بنتے ہیں۔ آثار کو دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس کو چلانے والا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی نبی نہیں آیا، کسی کا کوئی پیغمبر نہیں آیا، کسی کا کوئی رسول نہیں آیا، اور سب نے کس کی بات کی ہے؟ اس وحدہ لا شریک کی بات کی ہے، اور کوئی دیگر مخلوق نہیں ہے، اور مخلوق ہمیشہ خالق کے وجود کی دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ساری مخلوق ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور کوئی نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اللہم صلی اللہ جی ارشاد دوبارہ فرمائیے۔ یہ سوال یہ ہے کہ دعاؤں میں آیا ہے اللہم انی اسألک بوجہک الکریم، اس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہوا ہے، چہرے پروردگار سے کیا مراد ہے؟ چہرہ تو اللہ کا ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے، ہاں جو چہرہ ہمارا جس مقصد کے لیے ہے اور جو فائدہ پہنچاتا ہے، اس معنی میں اللہ کا چہرہ ہے۔ ہمارا چہرہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ ہماری شناخت کراتا ہے، ہماری پہچان کراتا ہے، ہماری عزت و عظمت کا بھی نشان ہوتا ہے، ہمارے خوش ہونے کا بھی نشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ایسا چہرہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ چہرہ ہوگا تو پھر جسم ثابت ہو جائے گا، اس لیے چہرہ ہمارے چہرے کے معنی میں نہیں ہے، لیکن جس فائدے کے لیے ہمیں چہرہ دیا گیا ہے وہ فائدہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اے اللہ تجھے تیری عظمت و شان کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تو ہمارے اس سوال کو قبول فرما۔ اسی معنی میں ہی مولا علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی شناخت کا وسیلہ ہے، اللہ کی عظمت کا نشان ہے، اللہ کی قدرت کا نشان ہے، اور اللہ کی شان کی دلیل ہے۔ اس لیے وجہ اللہ کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ بس ایک چھوٹا سا جملہ، اگرچہ لمبی بات نہ ہو جائے، ایک مرتبہ میں لاہور میں ایک خطاب کر رہا تھا،
خطاب 2-4 منٹ چند منٹ چلا، 10-15 منٹ چلا، تو بس ایک 5-6 فٹ کے فاصلے پر ایک نوجوان اٹھا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کا جسم ہے۔ پھر اس نے ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا، بظاہر ان آیات کو یاد کر کے آیا تھا اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا، جس سے یہ ثابت اللہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اسی طرح اللہ کا چہرہ ہے، اور وہ جو پنڈی والی حدیثیں ہیں وہ بھی، یعنی اس نے ایسی ایسی آیات اور حدیث پڑھنا شروع کی جن میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ وہ اور تقریر بھی بڑی خطیبانہ انداز میں کرتا تھا، اپنی رانوں پہ ہاتھ بھی مارتا تھا، ایک آیت بھی پڑھتا تھا، لو اللہ کا چہرہ ثابت ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا، اللہ کی پنڈلی ثابت ہو گئی، اور یہ ثابت ہو گیا۔ خیر میں نے اس کی خاموشی سے اس کی بات کو سنا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا اب مجھے اجازت ہے میں جواب میں کچھ عرض کروں۔ تو پہلے نمبر پر تو میں نے سامعین سے پوچھا کہ یہ جس نظریے کو بیان کر رہا ہے، کیا تم سامعین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ کے جسم کے کوئی حصے ہیں اور مختلف اعضاء ہیں، یہ چیزیں ہیں؟ سب نے بیک قول کہا کہ ہم اس عقیدے کے مالک نہیں ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ جب تو کہتا ہے اور ہر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ کے شیر ہیں، آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ جتنے آپ بیٹھے ہیں مولا علی کو شیر خدا مانتے ہو؟ جو مانتا ہے نعرہ حیدری۔ اب جب آپ اللہ کا شیر مانتے ہیں تو پہلے مجھے بتائیے کہ شیر ہوتا کیا ہے؟ شیر تو بھئی ایک جنگل کا جانور ہے جس کے دانت بھی ہوتے ہیں، جس کے پنجے بھی ہوتے ہیں، جو حملہ بھی کرتا ہے، جو دھاڑتا بھی ہے، شکار بھی کرتا ہے، چیرتا بھی ہے، پھاڑتا بھی ہے، اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کھا جاتا ہے۔ تو جب یہ شیر کا معنی تو ایک چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے، تو ذرا بتا تو علی کو شیر خدا کس معنی میں کہتا ہے؟ اگر تو اس معنی میں جو شیر کا معنی ہے اس طرح کہے، یہ تو علی مولا کی شان نہیں بیان کی، یہ تو علی مولا کی توہین کر دی تو نے، ان کی اہانت کر دی، تو پس معلوم ہوا کہ لفظ شیر یہ لفظ اسد اپنے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ نہیں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ شیر کی ایک صفت ہے اور وہ ہے بہادری۔ شیر کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ ہے بہادری۔ شیر کے باقی سارے لوازمات کو کاٹ دیا جائے گا اور اس بہادری کے معنی میں لے لیا جائے گا، اور معنی کیا کیا جائے کہ علی ایک بہادر ترین اور شجاعت والی شخصیت ہیں۔ پھر تیسری بات میں نے یہ کی کہ بھی ہمارے پیپلز پارٹی والے جیالے کہتے ہیں بھٹو ساڈا شیر ہے، بھٹو ساڈا آج تک بھی کہتے پھرتے ہیں۔ یہ بھٹو کو ساڈا شیر ہے کس معنی میں کہتے ہیں؟ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر لیڈر ہے، ایک بہادر لیڈر ہے جس کا نام بھٹو ہے، تو وہ ایک بہادر کے معنی میں بھٹو کو کہنا چاہتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے درندے کے لفظ کے معنی میں نہیں کہنا چاہتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بھی لفظ شیر بہادر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا جائے بھٹو کو شیر کہنے والوں کیا شیر خدا بھی کہو گے بھٹو کو؟ جی میں ناراض نہ ہوں، شاید کئی جیالے اس محفل میں بھی موجود ہوں اور بڑے پیپلز پارٹی کے عاشق بھی ہوں، اور بھٹو کو ماشاءاللہ شیر کہتے کہتے ان کی ساری زندگی گزر گئی ہو، لیکن یہ پیپلز پارٹی والے کیا بھٹو کو شیر خدا مانیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ شیر خدا کون ہوتا ہے؟ تو شیر خدا اس معنی میں ہوتا ہے ایسی سب سے بہادر ترین شخصیت جس نے اپنی شجاعت کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔
جس نے اپنی بہادری کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، وہ ہوتا ہے شیر خدا۔ اور یہ اس کائنات میں علی مولا کے علاوہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ علی جیسا کوئی بہادر ہے اور نہ کوئی ایسا بہادر ہے جس نے اپنی بہادری کو اللہ کے لیے مختصر وقف کر دیا ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جملے استعمال ہوتے ہیں یہ اپنے لغوی معنی سے نکل کر ایک خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا جب اللہ کی زبان، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوں گے تو اس کا اپنے ایک علیحدہ معنی ہوگا جو اس کی شان کے مطابق ہوگا جس کو آپ بلا رہے ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق معنی کرنا پڑے گا نا، تو اس لیے وجہ اللہ کا معنی ناک آنکھوں والا یہ چہرہ نہیں ہے، ایسی ہستی ہے، ایسی عزت ہے، ایسی شان ہے جو تجھے اللہ تک پہنچائے اور اللہ کا تعارف کرائے۔ اور سب سے بڑا تعارف کرانے والا محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ نہیں تو بتا اللہ کی پہچان کرنے والے اور کون لوگ ہیں؟ اس لیے تمام معصومین وجہ اللہ ہیں، اور اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ اس کا کوئی شریک